اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان تلاش نیوز نیٹ ورک پر ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان نثار چودھری۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں یوم استحصال کشمیر جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اور ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ آج اس کو 4 دہائیاں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے ایک غیر آئینی اقدامات کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے عوام پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے تھے، آج اس کو 4 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ آج اسی سلسلے میں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے معروف بزرگ کشمیری سیاستدان راجہ محمد آزاد خان، صدر مسلم لیگ جموں کشمیر۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے آج اسی موضوع کے اوپر بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم رائے صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں شکر اللہ کا۔ رائے صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج پوری دنیا میں پاکستان سمیت جو ہے وہ یوم استحصال کشمیر جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اور آپ اس سلسلے میں ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ بھارت نے ایک غیر آئینی اقدامات اٹھایا تھا جس پر آج بھی مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہیں وہ اپنی آزادی اور بنیادی حقوق سے محروم ہیں، اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تلاش نیوز نیٹ ورک کا بے حد مشکور ہوں، آپ کا اور آپ کے عملے کا، ساتھیوں کا، جو آپ نے جیسے حقیر انسان کو یہاں مدعو کیا اور میری چند ایک باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مجھے موقع فراہم کیا ہے۔ میں اس پہ میں بھی مشکور ہوں اور میرے ساتھی اور قوم بھی مشکور ہے۔ اس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 1927 کی بات ہے کہ مہاراج کشمیر نے 500 کچھ ریاستوں میں سے خصوصی ریاست کا سٹیٹس قائم کیا تھا جموں کشمیر ریاست میں۔ اس لیے یہ قائم کیا تھا کہ بہت سی ریاستیں ہیں، بہت سے مختلف یہاں پہ ماحول ہے، آلات ہیں اور طریقہ کار ہیں، فیشن ہے، اور اس سے ہٹ کر ایک کشمیر کی خصوصی حیثیت کو قائم کیا جائے اور یہاں کے رہنے والے باشندوں کے لیے خصوصی مراعات دی جائے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ بر صغیر کے اندر یہ اتنی بڑی ریاست ہے اور اس کا ایک اپنا تشخص ہونا چاہیے، اپنا رول ریگولیشن ہونا چاہیے اور قانون ہونا چاہیے۔ اس کے مطابق یہ سٹیٹس قائم کیا گیا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 1927 سے لے کے 1947 تک کسی کو ہوش نہیں آئی، 20 سال گزر گئے، مگر کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس سٹیٹس کو ختم کیا جائے۔ اس کے بعد یہ 2 ملک بنے، 2 ملکوں میں سے 3 ملک بنے، اور 3 ملکوں کے بعد آج 4 سال گزشتہ 4 سال اس میں 5 اگست کو یہ سٹیٹس کو انڈیا، مرکزی حکومت انڈیا نے یہ ختم کیا ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوا ہے، چونکہ یہ ضرور اس نے شب خون مارا ہے، چونکہ اس وقت ریاست جو ہے وہ 3-4 حصوں میں تقسیم ہے، قوم بھی تقسیم ہے، ہماری یکجہتی نہیں ہے، ہماری یک سوچ بھی ضرور ہے، ہماری ضرورت بھی ضرور ہے، مگر ہم ایک فیصلہ کر نہیں پاتے۔ کیوں کہ ہم کسی ایک مقام پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، 4 حصوں میں تقسیم ہے، اور اس وقت ترقی کا دور ہے اور ترقی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، مگر مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں کو، مٹھی بھر لوگوں کو مار کر وہ یہ ترقی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اچھا رائے صاحب، گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بتایا بھی ہے کہ 5 اگست 2019 کو جس وقت بھارت نے یہ ظالمانہ غصبانہ اقدام اٹھایا تھا، تو اس وقت مقبوضہ کشمیر کے عوام کے اندر جو ہے نا ایک لاک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، اور یہ لاک ڈاؤن پہ کافی سارے مہینوں پر محیط رہا، اور وہاں پہ لوگ اپنی بنیادی آزادی اور جو ان کے بنیادی حقوق ہیں اس سے محروم رہے ہیں۔ لیکن اس پر انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں دیکھنے کو ملا۔ OIC کا جو کردار تھا وہ بھی میں سمجھا کہ موبلائز نہیں ہو سکا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر اس آواز کو کیوں نہیں جو ہے ابھارا گیا، اس آواز کو کیوں نہیں اوپر لایا گیا؟ مقبوضہ کشمیر کے جو عوام ہیں ان کی آواز جو ہے نا انٹرنیشنل سطح پر کیوں نہیں اوپر آئی؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا نثار صاحب۔ بات یہ ہے کہ ہم چونکہ ایک تو پہلے مظلوم ہیں اور غلام ہیں، تقسیم ہوئے کشمیر کے لوگ، ہماری آواز دوسرے ملکوں کے ذریعے سے جاتی ہے، جیسے پاکستان ہے، پاکستان کشمیریوں کا وکیل ہے، اور وکیل کی کمزوری کی وجہ سے آواز کو اتنی حمایت نہیں مل سکی ہے۔ بھارت چونکہ ایک بڑا ملک ہے، بڑی منڈی ہے، اس کے اندر سارے ملکوں کے جھکاؤ ہے، تجارتی جھکاؤ ہے، اسلحے کی خریداری کا جھکاؤ ہے، اور اس لیے وہ
اس کی پشت پناہی ہو رہی ہے۔ کشمیریوں کی جو آواز ہے وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان سے نشر ہوتی ہے، تو یہاں کی عدم سیاسی استحکام کی وجہ سے ملک کے اندر بہت ہی حالات مختلف ہوتے ہیں، مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، مختلف ان کے موقف ہوتے ہیں، اور کوئی کسی کا حمایت کرتا ہے، کوئی کسی جماعت کی حمایت کرتا ہے، کوئی کسی موقف کی حمایت کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ ساری حمایت یہاں سے نہ ملنے کی وجہ سے کشمیریوں پر ظلم و ستم اتنا ستایا گیا، بہایا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان چاہے انگلینڈ میں ہے، چاہے امریکہ میں ہے، چاہے سعودی عربیہ میں ہے، چاہے انڈیا میں ہے، چاہے رشیا میں ہے، چاہے چائنا میں ہے، چاہے کشمیر میں ہے، انسان بحیثیت فطرتاً ایک ہی جیسا ہے، انسان کے حقوق ایک جیسے ہیں۔ انسان کے برابر کے حقوق رکھتے ہوئے بھی اگر اس کی آواز نہ سنائی دی جائے تو وہ اعلیٰ ایوان جو انصاف مہیا کرتے ہیں ان کی بات کو کاٹا جا سکتا ہے، ان کو یہ مذمت کی جا سکتی ہے، ان کو ہم شرمندگی کی بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے جبکہ انسان بحیثیت انسان ایک ہی جیسا ہے۔ جی رائس صاحب، گزارش یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر بین الاقوامی اداروں کے لیے میں سمجھتا ہوں لمحہ فکریہ ہے، لیکن جو موجودہ اس وقت دور ہے آپ کا وہ ترقی یافتہ دور ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو 4 جو ایٹمی قوتیں ہیں اور سپر پاور یہ ہماری طاقتیں ہیں، چائنا ہے، روس ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، ان کی موجودگی میں جو ظلم و ستم کے جو پہاڑ جو ہو رہے ہیں، جو جبر و استبداد کا پہاڑ توڑ جا رہے ہیں کشمیری عوام، مقبوضہ کشمیر کے عوام پر، اس کے سدباب کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان جو ملکوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ہاں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ میں اس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ ترقی کی رفتار تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ملکوں کے آپس کے بھی تعلقات بہتر ہو رہے دن بدن، مگر وہاں پہ کشمیریوں پہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، چونکہ سارا ترقی کا راز اور سارا کارکردگی جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر سے گزر کر ہے اور ان لوگوں کے خون سے گزر کر، ان کی قربانیوں سے گزر کر ہے، تو ایسے میں پہلے تو چاہیے یہ ہے کہ انڈیا پاکستان، اور انڈیا پاکستان کے علاوہ چائنا کو اور روس کو مداخلت کر کے تو اس خطے کے اندر امن قائم کرے اور ریاست جموں کشمیر کی عوام کو ان کے بنیادی حقوق جو اقوام متحدہ میں ڈکلیئر ہوئے وہ بنیادی حقوق دے کر تو ترقی کی راہ پہ وہ تیزی سے چلیں اور دنیا کو ایک مقابلے میں آ کے ٹھہریں، ایک خطہ قائم کریں۔ تو اس میں تو سب سے زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے انڈیا اور پاکستان کو، اس کے بعد چائنا کو اور روس کو۔ ان 3-4 ملکوں میں آپس میں بیٹھ کر تو یہاں پہ اس کا فیصلہ کریں تاکہ یہ ریاست جموں کشمیر کے اندر امن قائم ہو جائے اور اس کی زیادتی ظلم اور ستم جو ہے وہ ختم ہو جائے اور امن قائم ہو سکے۔ رائس صاحب، بھارت اپنے مضموم مقاصد کے لیے کشمیریوں کا جذبہ آزادی جو ہے وہ نہیں دبا سکا۔ 4 سال اس کے ظالمانہ اقدامات کو ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت انڈیا کے اندر جو صورتحال ہے وہ ہندو مسلم فسادات ہیں اور اس کو حکومتی سرپرستی جو ہے نا وہ حاصل ہے، اور اس کو مسلمانوں کے خلاف ایک بیانیہ بنا کر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگلے سال 2024 میں اس میں بھارت میں جو ہیں وہ انتخابات ہونے کو جا رہے ہیں، تو یہ جو اس وقت وہاں پہ فسادات شروع ہوئے ہیں، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، آنے والے الیکشن جو ہندوستان میں ہونے ہیں وہ اس کی پہلے سے تیاری کر رہے ہیں کہ مخالفین اور مخالفت میں جا کے وہ ووٹ اپنا کاسٹ کر سکے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، چونکہ بہت سے اب شعور لوگوں کے اندر آ گیا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ کس کی جان کس کی وجہ سے جا رہی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ کشمیر کے حالات سال کے اندر یا اس اگلے الیکشن میں کوئی فیصلہ کن رول ادا کر سکے، مگر اس میں ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاک بھارت جو ہے ان کے مذاکرات بنیادی طور پہ اسٹارٹ ہونے چاہیے، نہ کہ اس کو ڈیلے اسٹیٹس کر کے تو لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیسنے کی بجائے ان کو امن اور سلامتی میں لائیں اور خود بھی ترقی کی راہ میں آگے بڑھے۔ تو اس کے لیے مذاکرات بہت ضروری ہے۔ مذاکرات کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے۔ ریاست جموں کشمیر کبھی بھی کسی بھارت کی کسی ریاست کا یا بھارت کا کبھی حصہ نہیں رہا ہے۔ ان کے ہائی کورٹ، ان کے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے اور عوام کا بھی فیصلہ ہے، اقوام متحدہ میں بھی اس کے کیسز موجود ہیں، اور یہ فیصلہ حقائق پہ ہونا چاہیے اور کشمیریوں کی ڈیمانڈ پہ ہونا چاہیے۔ یہ ان کے بنیادی حق ہے، یہ ان کو حق ملنا چاہیے۔ دنیا اس وقت آزادی کی طرف ایک گلوبل ولیج بن
بن چکا ہے اور وہ ایک موبائل کے چھوٹے سے موبائل ٹکڑے کے اندر وہ ساری دنیا کو ڈیل کر رہے ہیں، تو ایسے جھگڑوں اور فسادات میں پھر ممکن نہیں ہو سکتا کہ امن سے وہ رہ سکے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پاک بھارت کو فوری طور پہ اس میں ڈائلاگ شروع کر دینے چاہیے، اور اس میں اگر مداخلت کی ضرورت ہو، مدد کی ضرورت ہو، تو چین اور روس کو بھی شامل کیا جائے۔ ہمارا دوست جو سعودی عربیہ ہے اس کی بھی ایک پاور ہے، اس کا بھی ویٹو ہے، ویٹو ووٹ رکھتا ہے وہ، تو اس کو بھی شامل کیا جائے تاکہ اس میں شامل ہو کر خطے کے اندر امن قائم ہو سکے اور بھائی چارہ قائم ہو سکے۔ جی رائس صاحب، جیسے کہ فرمایا کہ آپ نے کہ بھائی چارے کے لیے دونوں ملکوں کو جو ہے نا وہ کردار ادا کرنا پڑے گا، لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب نے بھارت کو ایک نیک خواہشات کا جو ہے وہ پیغام بھیجا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جانب سے ہر دفعہ جو ہے نا وہ سر موری کا جو ہے نا مظاہرہ کیا جاتا ہے، وہ مذاکرات کی ٹیبل پر کیوں نہیں آتا؟ وہ اس کی جو مقبوضہ کشمیر ہے، وہ اس کے جو اس کا جو فیصلہ ہے متنازع ہے، اور جو کشمیری وہاں کے رہنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کا وہ وہاں پہ نعرہ لگاتے ہیں، خود مختار کشمیر کا وہ نعرہ لگاتے ہیں، لیکن یہ بھارت جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر کیوں نہیں آتا؟ وہ اس لیے نہیں آتا، اس کو یہ ڈر ہے کہ کشمیر کے لوگ ہیں یہ ریاست الگ مانگ رہے ہیں، خود مختاری مانگ رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ ان کو اگر ہم خود مختاری دے دیں تو کوئی بیرونی طاقت آ کے یہاں پہ قائم ہو جائے، اور ہمارے سر پہ چونکہ ریاست جموں کشمیر ہائٹ پہ ہے اور سارے دیگر ممالک جو ہیں وہ نیچے ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، روس ہے، وہ نیچے ہیں، اس کی ہائٹ پہ کوئی آ کے بیٹھ جائے، یہ خطرہ ہے۔ مگر ایسے خطرے جو ہوتے ہیں یہ زبانی کلامی اور بہانہ سازی ہوتی ہے، ایسے خطروں کو کوئی نہیں پوچھتا، ان کو ریاستی آزادی ایک بفر زون کا سٹیٹس دے کے تو خطے کے اندر امن قائم کریں اور حمایت لیں۔ اگر بھارت جتنا بھی دبائے گا تو اس کی مخالفت بڑھے گی، اس کی دیگر ریاستیں بھی ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اس ریاست کی وجہ سے۔ جب بھی اس کا ریاست کا فیصلہ ہوگا بھارت ٹوٹ جائے گا۔ بھارت کو یہ خطرہ ہے کہ اگر اس کا میں فیصلہ کروں گا تو بھارت دیگر ریاستیں جو ہے وہ الگ ہو جائیں گی، یہ بھی اس کی غلط فہمی ہے۔ اگر وہ ان کو حقوق دے دے گا تو باقی ریاستوں کو بھی وہ حقوق دے دے تو کیوں نہیں لوگ رہ رہے مل جل کر؟ سارے یورپ میں دیکھیں کیسے بھائی بندی ہے، وہاں بھائی چارہ ہے، اتفاق سے رہ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، وہ دنیا کی طاقت بن رہے ہیں، اور یہ ہم اپنی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں اور کسی کے زمینوں پہ اور قوموں پہ قابض ہو کر تو ہم کبھی ترقی کر سکتے ہیں، کبھی امن قائم ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو خود مختاری نہ دینے کا یہ بات آپ نے جو کی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ انڈیا ٹوٹ سکتا ہے، باقی جو انڈیا کی ریاستیں ہیں وہ بھی خود مختاری مانگ سکتی ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے۔ اچھا رائس صاحب، میں جو آپ سے آخری میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے یہ ہمارا بہت درینہ مسئلہ ہے، اور ہم کئی موقع پر کئی مثالیں بھی دیتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ کشمیر ہے ہمارے لیے بن چکا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلہ کشمیر کے اوپر پاکستان اور انڈیا کی جو ہے جنگ ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ جنگیں تو 3-4 پہلے بھی ہو چکی ہیں اور مزید بھی ہونے کے چانسز ہیں، اس لیے کہ پاکستان کی بھی ڈیمانڈ ہے، پاکستان کی بھی ایک سالمیت کا خطرہ ہے۔ اگر بھارت یہ سمجھتا ہے اور ہوش مندی سے کام لیتا ہے تو وہ مقبوضہ کشمیر کے ریاست جموں کشمیر کے حقوق کو ادا کر کے تو پاکستان اور بھارت کے بہتر تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، اور یہ دونوں ممالک آپس میں بھائی چارہ اور دوستی قائم کر کے تو بہتر ایک تجارتی منڈی اور ایک بڑی قوت پیدا کر سکتے ہیں۔ مگر ان کے مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ان کے اپنے تنازعات جو بڑھ رہے دن بدن، اس کی وجہ سے یہ ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ اپنی قوموں کو، دونوں ممالک جو ہیں اپنی قوموں کو غربت میں ڈبو کر اور ان ممالک کو اسلحہ ان سے خرید کر ان کو امیر کر رہے ہیں، اور ان کے وہ تندور کو جلائی رکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہاں ہم قابض ہیں اور ہم پہ کوئی کچھ نہ کر سکے۔ تو ایسے میں تو کبھی بھی کوئی خطہ ترقی نہیں کر سکتا، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ 75 سال ہونے کو ہیں کہ یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ان کی حقوق ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے، وہ ان بنیادی حقوق سے تو محروم نہیں کوئی کر سکتا۔ بے شک 4 حصے انہوں نے کر لیے، 3 حصے اور کر لیں، 4 اور کر لیں، پھر بھی بچہ کشمیر کا جو ہے وہ آزادی کی آخری جنگ تک وہ لڑتا رہے گا اور حقوق کا مطالبہ کرتا رہے گا۔ پاک بھارت کو ان کو چاہیے کہ یہ فوری طور پہ
مذاکرات کر کے اس کا ایک زون قائم کیا جا سکتا ہے، تجارتی زون قائم ہو سکتا ہے، بفر زون قائم ہو سکتا ہے، تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، تجارت بڑھ سکتی ہے، امن قائم ہو سکتا ہے، بھائی چارہ قائم ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی عوام کو کیوں نہیں صحت اور تعلیم کی زیور سے منور کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا ہے جو کہ ہم اسلحہ خریدیں اور اس ملک کو بچائیں، یا کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں۔ تو یہ فلاح و بہبود کا کام بہت آسان ہے، یہ مذاکرات کر کے سائن کر کے اقوام متحدہ کے حوالے کریں 10 سے 15 سال کے لیے، اس کے بعد جو بھی کشمیری عوام فیصلہ کرنا چاہتی ہے وہ کرے، ادھر جانا چاہتی ہے ادھر جائے، ادھر آنا چاہتی ہے ادھر آئے۔ یہ پارٹیشن کے وقت کا بھی یہ ڈیمانڈ تھی، یہی قانون تھا، ادھر چاہے ادھر چاہے، یا الگ وہ رہنا چاہتے ہیں ان کو حق دے دیں آپ، حق دے کر تو وہ اپنے امن قائم کریں، اپنی ترقی کو بڑھائیں، اپنی قوم کو خوشحال بنائیں، دوسرے ممالک کی طرح جس طرح دیگر ممالک نے ترقی کی ہے اپنی عوام کو۔ ترکی کی آپ مثال لے لیں، وہاں کیسے لوگوں کو اب 60 سال کے بعد انہوں نے وظیفہ لگا دیا، پینشن لگا دی ہے لوگوں کی کہ بھائی یہ گورنمنٹ کی طرف سے ملے گا، آپ نے کوئی کام کاج نہیں کرنا، آپ کا یہ گھر ہے، یہ صحت ہے، یہ علاج معالج کا معاملہ ہے۔ تو یہ کیوں نہیں لوگوں کو کیوں نہیں ہوش آتی ہے؟ پاک بھارت بھارت کے کیا عزائم ہیں؟ اس کو کیا وہ چین کو فتح کر سکتا ہے یا رشیا کو وہ فتح کر سکتا ہے؟ ایون کہ مٹھی بھر کشمیری 1.5 کروڑ لوگ ہیں، ان کو وہ آج 75 سال میں نہیں خرید سکا، نہیں مار سکا، نہیں دبا سکا، نہیں ختم کر سکا، تو وہ کس اور ملک کے وہ خواب دیکھ رہا ہے؟ تو پاکستان کے لیے ایک مجبوری ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان ایک اسلام کے نام سے ملک قائم ہوا ہے، اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے ہم سب مسلم کی ضرورت ہے، اور اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے اس سے ہم نے فیصلے لینے، اس کے ذریعے سے ہم نے سفارتی تعلقات قائم کرنے ہیں۔ اچھا رائے صاحب، گزارش ہے کہ آپ چونکہ بڑے مصروف آدمی ہیں اور ہمیں آپ نے ٹائم دیا، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ چلتے چلتے میں آپ سے جو اپنا آزاد کشمیر ہے اس سے متعلق بھی ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا، اور اس کا مختصر جواب آپ دیجیے گا۔ اس وقت کشمیر میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہے اور انوار الحق صاحب جو ہیں وہ اس کے وزیر اعظم ہیں، لیکن اس وقت آزاد کشمیر میں جو ہے لوگ بڑے پریشان ہیں، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ بنیادی سطح پر، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہوئے، لیکن ابھی تک وہاں پہ جو ہے نا بلدیاتی نمائندوں کو وہ اختیارات نہیں دیے گئے، وہاں پہ وزراء نے جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں، لیکن وزراء کو ابھی تک وہاں پہ محکمے لاٹ نہیں کیے گئے۔ اس وقت جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے اس کی جو کارکردگی ہے وہ اتنی اچھی نہیں جا رہی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ مرکز میں چونکہ دوسری حکومت ہے، اور آزاد کشمیر کی حکومت جو چلتی ہے وہ مرکز کے ذریعے سے چلتی ہے، اور پاکستان میں جو بھی حکومت ہو، آزاد کشمیر کی حکومت جو بھی ہوتی ہے وہ اپنے عوام کے، اپنے پارٹیوں کے درمیان باہمی بھائی چارے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ وہاں کسی کی حکومت اگر یہاں مسلم لیگ کی وہاں حکومت بنتی ہے تو مسلم لیگ چاہے بھی کہ اس کو ختم کرے تو نہیں ختم ہوگی، کیونکہ وہ رول ریگولیشن الگ ہے، وہاں کے قوانین الگ ہیں، اس کے مطابق وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اسمبلی میں ممبران کام کر رہے ہیں، بہرحال وہاں کے فنڈ اس وقت نہیں ہے، فنڈ ریلیز نہیں ہو رہے، اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ وہ دوسری جماعت کی حکومت قائم ہوئی ہے، وہ فرضی طور پہ قائم ہوئی ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ ہوا اس کا پاکستان کے الیکشن کا تو حالات وہاں کے بھی بہتری ہوں گی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے بندے کسی پہ قرض نہیں ہے، کسی پہ اور کوئی ایسا قانون لاگو نہیں ہے جس کے زد میں وہ آ سکتا ہے۔ جیسے پاکستان میں IMF کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو 4 سال کا 4 لاکھ روپے کا وہ مقروض ہوتا ہے، ایسا کوئی معاملہ وہاں نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری آزادی بڑی چھوٹی سی آزادی ہے، مگر یہ برقرار ہے تو یہ ایک اچھی بات ہوگی۔ اس کی مثال پاکستان میں بھی قائم ہو سکتی ہے، چونکہ ہم رول ریگولیشن کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے اس وقت تک تا وقت کہ کوئی ایسا حملہ نہ ہو جائے۔ انڈیا کے ساتھ تو ہم جنگ ہماری جاری ہے، چونکہ 4 حصے اکٹھے ہو نہیں سکتے، کوئی کس کی قبضے میں ہے، کوئی کس کے قبضے میں ہے، ہم بھی کسی کے قبضے میں ہیں، ہم بھی کسی کے حکم کے مطابق ہی چل رہے ہیں۔ اگر آزاد کشمیر میں ہی خود مختاری یا داخلی خود مختاری ہوتی تو ہم یہ کشمیر آزاد کرا لیتے بغیر جنگ کے۔ ہم اپنا موقف پیش کرتے، ایوانوں میں موقف پیش کرتے، دنیا بھر کی اعلیٰ عدالتوں میں پیش کرتے، وہ پیش کر کے ہم یہ خالی ہاتھ سے لے سکتے تھے، مگر ہمارے پاس آزادی نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک طرف سے ہم آزاد ہیں، دوسری طرف سے آزادی نہیں ہے۔
تو اسی کا یہ جو دوگلاپن ہے یہی ہمیں مار دے گا، اور یہ کسی وقت قومیں مٹ جاتی ہیں۔ امیروں کے لیے اور قانون ہوتا ہے، غریبوں کے لیے اور قانون ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پہلے امتیں جو تباہ ہوئی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس کا خاتمہ ہوا اور مساوات قائم ہوئی، اور مساوات قائم ہونے کے باوجود بھی ہمارے ملک پاکستان کے اندر آپ اپنے حالات دیکھ لیں، ہم اسی طرف جا رہے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے تھے، تو اسی طرف جا رہے ہیں، اسی طرف بڑھیں گے تو یہ بھی ہم مٹنے والے ہی ہیں۔ ناظرین، آپ نے راجہ محمد آزاد خان صاحب کی جو ہے وہ باتیں سنی ہیں۔ بھارت اپنے مظلوم مقاصد کے لیے کشمیریوں کا جذبہ آزادی نہیں دبا سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بین الاقوامی اداروں کے لیے لمحہ فکری ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔